مسائل آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے دن، ہفتہ کا دن اور آج آخری دن بھی آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، کچھ لوگ قربانی کے دن ناسمجھی کی صورت میں وہ یہ اپنے پاس سے کہتے ہیں کہ اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بجائے ہم یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں یا کسی غریب کی شادی کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو غریب کی مدد کرنا، غریب کی بچیوں کی شادیاں کروانا، مساکین کو دینا، یہ ایک طرف ثواب ضرور ہے، لیکن اس کے لیے صدقہ و زکوٰۃ خیرات موجود ہے۔ جس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے وہ صاحب نصاب ہے، اگر وہ اس رقم سے کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ جس نے صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یہ اس کا مصداق ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا اب حکم یہ ہے کہ جب آپ قربانی کر لیتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ غرباء جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھروں میں گوشت تقسیم کریں، یہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد شرعی طور پر قربانی کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ آپ سارے کا سارا اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، ایک بوٹی بھی اگر آپ تقسیم نہ کریں تو یہ آپ کے لیے کھانا درست ہے، شرعی طور پر بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے عید کے فوراً بعد شادی ہے یا کوئی اور پروگرام ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ گوشت اسٹور کر کے اس ایونٹ پر، پروگرام پر میں استعمال کروں گا، تو یہ بالکل وہ کھا بھی سکتا ہے، اسٹور بھی کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ تو شرعی حکم تھا، لیکن اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کا گوشت رکھنا چاہیے یا نہیں؟ رکھ تو سکتا ہے، لیکن اب ایک شخص گھر میں 3 بندے ہوں اور وہ پورا جانور اپنے گھر میں اسٹور کر لے، خراب ہوتا رہے اور اس کے پڑوس والوں میں سے کسی نے قربانی نہ کی ہو تو یہ ایسا کرنا غلط ہے۔ اس کا اب شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو 3 حصے عام طور پر بنائے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اسی وقت غرباء میں تقسیم ہوتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ انسان استعمال کر سکتا ہے۔ گاؤں میں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر اجتماعی قربانی کم ہوتی ہے، 2 جانور ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، وہاں پر بچے، غرباء، مساکین لائنیں بنا لیتے ہیں اور گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ان میں تقسیم کیا جاتا ہے، باقی رشتہ دار اور مالک یہ حصہ جو ہے ان کو مکس کر کے پھر 7 حصے بنا کر انہیں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن شہر میں جیسے اجتماعی قربانی ہے، یہاں پر ایک ہی دفعہ 7 حصے بنیں گے، تو شرعی طریقے کے مطابق جو بھی شخص گھر میں لے کے جائے وہ کوشش کرے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کا حصہ ضرور نکالے، یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ایک دفعہ قربانی کرنے سے بس ادا ہو جاتی ہے یا ہر سال کرنا واجب ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عبادات میں سے جو حج ہے، جب بندہ صاحب استطاعت ہو جائے تو حج اس پر جب فرض ہو جاتا ہے، یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد اگر پھر وہ اس کے پاس رقم آتی ہے وہ حج کرتا ہے تو وہ نفلی حج ہوگا، وہ فرضی نہیں ہوگا، وہ نفلی حج ہوگا۔ اس لیے صرف حج کو چھوڑ کر باقی جتنی عبادات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے ہر سال اس پر ہوگی جب وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اسی طرح قربانی ہے، جب وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم پچھلے سال ہم نے قربانی کی تھی تو اس سال ہم اپنے والدین کے نام کی قربانی کرتے ہیں، تو سنیں کہ والدین کے نام کی اگر قربانی کریں گے تو والدین کو ثواب پہنچے گا، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں گے ثواب ان تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ان سے پہلے اپنی جو واجب قربانی ہے وہ نہ کی تو تب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ مصداق بن جائیں گے کہ جس نے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور نے فرمایا وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، پھر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لہذا سفارش سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
ہم ہر شخص امید رکھے ہوئے ہے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ان کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ قربانی رات کے وقت کرنا کیسا ہے؟ اس کو جیسے قرآن پاک اگر کسی چیز کو حرام کوئی دلیل قطعی سے ثابت کرتا ہے تو اس کو شریعت میں حرام کہا جاتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر ممانعت آئی ہے تو اس کو مکروہ تحریمی، حرام کے قریب قریب کہا جاتا ہے۔ فقہائے کرام کسی چیز کو مسائل کو دیکھ کر، وقت کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر اگر کسی چیز کو تبدیل کریں تو اس کو مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ رات کو قربانی کرنا اس لیے مکروہ تنزیہی لکھا گیا کہ رات کو لائٹ کا صحیح پراپر بندوبست نہیں ہوتا تھا، جانور کس طرح کٹتا ہے، سنت کے مطابق وہ ہو رہا ہے یا نہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا تھا۔ کراہت اور علت یہ پائی جا رہی تھی کہ لائٹ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے آپ جانور کو رات کو ذبح نہیں کر سکتے، یہ مکروہ تنزیہی تھا۔ اب وہ اس دور میں کراہت ختم ہو چکی ہے، ہر قسم کی سہولت موجود ہے، لہذا مفتیان کرام نے اس پر فتویٰ موجود ہے کہ آپ اگر جانور زیادہ ہیں، اجتماعی قربانی ہے، تو رات تک اگر ٹائم چلا جاتا ہے تو آپ اس کو بالکل رات کو ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب قربانی کا وقت صبح نماز عید الاضحیٰ سے 10 ذوالحج اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے، تو 12 ذوالحج نماز عصر تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان 3 دنوں میں، اس کے بعد نماز عصر کے بعد یا غروب آفتاب سے احتیاط کریں، پہلے قربانی آپ جانور ذبح کر دیں 12 ذوالحج کو۔ اگر اس کے بعد آپ نے جانور کو ذبح کیا تو وہ قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، وہ آپ کو بس خون بہانے کا اور صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی اگر کسی کے ذہن میں کسی قسم کا قربانی کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔